السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. آج بہت زیادہ اداسی ہے اس بات کی کہ رمضان بس اب اپنی آخری ہی لمحات میں ہے. ایک دن رہ گیا یا 2 دن رہ گئے ہیں اور پھر یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ اتنی تیزی سے گزرا کہ ایسے لگتا ہے ابھی کل شروع ہوا تھا اور جانے کا وقت بھی آ گیا اس کا. اور ہمیشہ کی طرح ہم ابھی سنبھل ہی رہے تھے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا اور وقت بھی ختم ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حسرت اس وقت ہو جب دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ابھی تو کرنا تھا. اور جب وقت ختم ہوتا ہے تبھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گزر گیا، میں نے تو سوچا نہیں تھا اتنی تیزی سے گزر جائے گا. زندگی بھی تو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے. لیکن جس کو منزل کا شوق لگ جائے پھر وہ یہاں پہ ضرور تیاری کرتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل ہو، چاہے راستے میں کتنی ہی اٹریکشن ہو، چاہے کوئی کدھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے، چاہے ڈسٹریکشن ہے چاہے اٹریکشن ہے، چاہے بڑا کچھ ہے جو بڑی دل فریبیاں ہیں، مگر جس بندے کا شوق آخرت ہو جائے پھر اس کو یہ چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، پھر وہ ان میں کھوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں اس کی تیاری کروں. یہ زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں یہ صرف ایک راستے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل تو موت کے بعد ہے. اب اس راستے میں کہیں کانٹے ہوں گے، کہیں پھول ہوں گے، کہیں اٹریکشن ہوگی، کہیں ڈسٹریکشن ہوگی. اصل عقل مند وہ ہے جو نہ تو پھولوں میں اتنا الجھ جائے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ ایک آخرت ہے، ایک منزل ہے میری. پھولوں میں ہی اتنا اس کی دل فریبیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں، اس کے آ، اندر اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر لے ان میں کہ اس کو بھول ہی جائے کہ میں تو راستے پہ چل رہا ہوں، ایک منزل ہے میری. نہ ہی کانٹے یہاں کے، یعنی یہاں کی جو سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، نہ ہی یہ اپنے اندر اس قدر انوالو کر لیں کہ ہمارا دل ہر وقت انہی کے اندر ہو اور دل ٹوٹا رہے اور دل انہی پہ پریشان رہے کہ آخرت کی پریشانی ہی نہ ہمیں یاد رہے. تو جس کو آخرت کے شوق لگ جاتے ہیں نا، وہ تو کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ رہتے تو دنیا میں ہیں لیکن ان کا ذہن، ان کا دل، ان کی فکریں، ان کی سوچیں سب آخرت بن جاتی ہیں. وہ کسی اور ہی لینس سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے نہیں دیکھتے جس سے ہم دیکھتے ہیں. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمام فکروں کو چھوڑ کے ایک ہی فکر لگا لی، یعنی آخرت کی فکر، آخرت کی فکر اس کو دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وہ کوئی کام تو کر رہا ہے دنیا میں لیکن بس فکر اس کو ایک ہی لگی ہوئی، جیسے ہمیں اپنے بچوں کی فکر لگی ہوتی ہے نا، دماغ میں بس سارا وقت آ گیا اسکول سے کہ نہیں آیا، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، سویا کہ نہیں سویا، کیا کر رہا ہے اس وقت، یعنی کانسٹنٹلی ہمارے دماغ پہ ماؤں کے جو خاص طور پہ کہ یہی چیز سوار رہتی ہے، تو جس کی آخرت سوار رہے گی نا دماغ پہ، اس کی فکر، اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کو دنیا ہی پریشان رکھے اور وہ آخرت کو بھولا رہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر پرواہ نہیں ہے کہ کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ دنیا ہی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کی محتاجی اس کے سامنے رہتی ہے، پھر بھی دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی تقدیر میں لکھی، تو فکر کرنے کی اصل چیز اور شوق رکھنے کی اصل چیز آخرت ہے، جنت ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، جو اس کی فکر میں رہے گا نا اس کے دنیا کے معاملات سارے اللہ تعالیٰ نے خود ہی سنوار دینے ہیں، سدھار دینے ہیں، کیونکہ آخرت کی بہتری کے لیے جو راستہ انسان اپناتا ہے اس پر چلنے سے دنیا کے معاملات خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر لگی نہیں جیسے لگنی چاہیے، اور نہ ہی ایسا شوق ہے جیسے شوق ہونا چاہیے، جتنا شوق ہمیں دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کا ہے نا اتنا جنت کا نہیں ہے، بس مانگ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھیے آپ دنیا میں ایک گھر بنانے لگتے ہیں نا، لوگ کتنی کتنے سال محنت کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کہیں کوئی گھر لینے کے قابل ہوتے ہیں اور اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی سیو کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے گھر بنانا ہے، ہماری اپنی ایک چھت ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی ان کی اسی کی ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو جائے، کرائے پہ دھکے نہ کھائیں، ایسا ہی ہے نا، مورگیج وغیرہ کا تو سسٹم پہلے نہیں ہوتا تھا، تو جس کو جنت میں گھر بنانا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ فکر ہی نہ ہو، وہ اس کے لیے جوڑے نہ، جوڑتے ہیں نا لوگ جوڑ جوڑ کے اور پھر اس کے بعد ایک گھر خریدتے ہیں، تو جنت میں جو گھر بنانا چاہتا ہے کیا وہ کچھ جوڑنے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں رہے گا اس دنیا میں، اس کی پلاننگ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، اور جو آخرت کو بھولا رہتا ہے نا ہر وقت دنیا کی فکریں اس کے دماغ پہ حاوی رہتی ہیں، وہ ان کے چکروں میں اتنا پریشان رہتا ہے، یہ ہاں یہ نہ نقصان ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کسی طرح مجھے یہ چیز مل جائے، کسی طرح میں اس کو حاصل کر لوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اکیلا ہی چھوڑ دیتا ہے، جہاں تو اپنی انہی فکروں میں پڑا رہا، اس کی مدد نہیں آتی، اور اسی سوچ بےچار اور پریشانیوں میں وہ پڑا رہتا ہے، پھر بھی اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل جاتی پریشان ہونے سے، اتنی ہی ملتی جتنی اس کے نصیب میں، پھر جن لوگوں کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی نا وہ اور اس کا شوق ہوتا ہے نا، وہ کبھی یعنی چین نہیں ان کو آتا کہ اوہ بہت کر لیا اس رمضان میں، تو میں نے بڑا ہی کر لیا، بہت، میں نے تو کمال ہی کر دیا اس دفعہ، تو اتنا کیا اتنا کیا، اور کیا کرنا تھا، اس سے زیادہ کیا کر سکتی تھی، وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ کبھی کنٹینٹ نہیں ہوتے اس کے اوپر، جیسے جس کو پیسے کمانے کا شوق ہوتا ہے، کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مطمئن ہو جائے کہ بھئی میں نے اتنا گھر ہی ہے نا، ایک گھر لے لیا ہے، گاڑی ہے میرے پاس، سواری بھی ہے، چھت بھی ہے، بس ٹھیک ہے اب جتنا بھی گزر، نہیں نہیں، وہ کہتے نہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو وہ بھی ہو وہ بھی، اتنی دوڑ کہ وہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں پہ پہنچ جائیں گے، قبروں میں پہنچ جائیں گے، ان کی ہرس نہیں ختم ہوتی، اور اچھا ایک گھر ہے تو کوئی بات نہیں، ایک اور بنا لیتے، ایک انویسٹمنٹ پراپرٹی ہونی چاہیے، ایک گاڑی ہے تو نہیں ایک اور بھی ہونی چاہیے، ایسی بھی ہونی چاہیے اور لیٹسٹ ویسی بھی ہونی چاہیے،
اور پھر صرف یہی نہیں ہے، اب اس کے بعد میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں ویکیشن پہ فلاں جگہ جاؤں اور میں نے یہ کروں. مطلب انسان کی ہرس ختم نہیں ہوتی. جو پیسے والے کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی. مجھے بتائیں، جو نیکیوں کا حریص ہو، جو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی کرنسی جو ہے نا وہ نیک اعمال ہے ایمان کے بعد، وہ کبھی کہے گا کہ میرا دل بھر گیا نیکی سے، بس کافی ہو گئی ہے. وہ تو ہر وقت یہی رہے گا کہ پتہ نہیں جو کیا بھی ہے وہ بھی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہے یہ اتنا کافی بھی ہوگا جنت میں لے جانے کے لیے کہ نہیں. مجھے پتہ نہیں اب میری گناہوں کے مقابلے میں یہ کام ہے یا اس کے برابر تو نہیں ہوگا، یہ بڑھا کہ نہیں میرے گناہوں کے مقابلے میں، کیونکہ ترازو میں تو تولے جائیں گے نیک اعمال بھی اور گناہ بھی. تو پتہ نہیں ہے کہ یہ میری نیکی بڑھے گی کہ گھٹ جائے گی. اس کو تو یہی فکر ستائے رہتی ہے، وہ کہاں چین سے بیٹھ سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لذتوں کو مٹا دینے والی کو کثرت سے یاد کرو. کیا چیز ہے جو لذتوں کو مٹا دیتی؟ موت. یہ پھر انسان کو فکر لگاتی ہے. اگر کبھی اس کو یاد ہی نہیں کریں گے نا تو فکر بھی نہیں کبھی رہے گی، آئے گی ہی نہیں فکر. جس نے کہا ہے کہ میں نے یہیں رہنا ہے اس کو کیا فکر ہے بھائی؟ جب ہوگا تب کی بات ہے، دیکھا جائے گا. ابھی تو دنیا ہی مر رہی ہے، میں نے تھوڑی مرنا ہے، میرے تو ابھی بہت دن پڑے میں. جس کو یہ ہے پھر وہ کیا فکر رہے گی اس کو کہ پتہ نہیں میری نیکی بڑھتی ہے کہ نہیں، گھٹتی ہے، کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. بھائی جب ہوگا نا تب کی بات ہے، ابھی کیوں ہمیں ڈراتے ہو. پھر وہ یہ کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنا یاد کرو. کبھی کبھی یاد کر لیا کرنا نہیں، فرمایا کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو. اور ہم جس ذکر سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں نا وہ یہی ہے. یا یہ انسان کو سیدھا کر دیتی ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی. کیسے؟ کہ جب انسان اس کو سوچتا ہے نا تو لذتیں دنیا کی نا خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، یا کم ہو جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ دلچسپی ان میں کم ہو جاتی ہے، انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو سارا کچھ چلا ہی جانا ہے، میں کن چکروں میں پڑا ہوں. اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے جو بھی اسی طرح دنیا کے اندر لگے رہے لگے رہے لگے رہے. پھر اس کے بعد جب جانے کا وقت آیا تو پھر ان کی آنکھیں کھلی اور پھر انہوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا. بنو امیہ کا آ، جو مشہور خلیفہ عبد الملک، اس کو جب مرنے کا یقین ہو گیا نا تو اس نے کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں مجھے یہی آرزو رہی ہے کہ میں کسی طرح اپنے آپ کو خوش کر سکوں، لیکن مجھے کبھی سچی خوشی نہیں ملی. میں نے حکومت لی اس لیے اپنے سر پہ کہ بادشاہت انسان کی ترقی کی پیک ہے، معراج ہے، لیکن مجھے دھوکا لگا. میں نے جو کچھ کیا اس پہ اب میں افسوس کرتا ہوں، مگر اب افسوس کا وقت گزر چکا ہے اور میں ناکام اور نامراد اور گناہوں کا بہار لیے دنیا سے جا رہا ہوں. میں نے جو اپنے لیے راستہ منتخب کیا وہ تو غلط تھا. میرے حال سے اور انجام سے عبرت حاصل کرو، یہ اس نے کہا. ساری زندگی اس چیز کے پیچھے دوڑتے رہنا کہ بھائی بادشاہت مل جائے، بادشاہت مل جائے. بادشاہت مل گئی تو پتا چلا وہ اس کے اندر تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کے پیچھے میں نے اپنی زندگی لگا دی. اس میں تو کوئی خوشی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خوشی جنت میں رکھی ہے اور لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں. یہاں پہ ہم کو کبھی خوشی، حقیقی خوشی نہیں مل سکتی. ٹیمپریری چھوٹی چھوٹی ایسے ناپائیدار سی، یہ تھوڑی دیر کے لیے اتنی کہیں ہو جائے گی، لیکن جو اصل دل کی خوشی ہے وہ جنت میں ہے. لوگ اس کو دنیا میں تلاش کرنے میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں. اسی لیے جب ایک چیز ملتی ہے سوچتے ہیں اس سے خوشی ملے گی، جب وہ مل جاتی تو وہ اچھا 2 دن خوشی ملی، اس کے بعد پھر وہی چیز عام سی ہو گئی. وہ
آپ دیکھیں، آپ کوئی گھر خریدتے، گاڑی خریدتے، پتہ نہیں جس کو آپ اتنی چاہت سے، یا کوئی زیور ہے یا کوئی کپڑا ہے، آپ کو لگتا ہے بس یہ مل جائے نا مجھے تو کیا ہی بات ہے. جب وہ مل جاتا ہے، کتنے دن خوشی رہتی ہے؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن. اس کے بعد وہ عام ہی لگنے لگتا ہے. تو دنیا میں حقیقی خوشی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یعنی اپنی جس کو کہیں گے اپنی زندگی میں دنیاوی طور پر ٹاپ پہ پہنچے. ہارون رشید کو دیکھیں، جب موت کا وقت آیا تو اس کے علاقے میں تھا، جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا اسی میں اپنے لیے قبر کھدوائی. جب قبر کھد گئی نا، تو حافظوں کو اس نے قبر میں اتروایا. پھر قرآن پاک یہاں پہ پڑھو، پورا قرآن ان سے ختم کرایا حفاظ کو اپنی قبر میں اتروا کے. اور کہنے لگا لوگوں گوار ہے نا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل ہوں، لیکن میں گناہ گار ہوں. جس نے ساری عمر غم ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میرے غم ختم نہیں ہوئے. میں نے بڑی فکروں میں زندگی اور بڑی غم والی زندگی گزاری. حکومت کے کاموں نے مجھے ہمیشہ مصروف رکھا اور مجھے خدا سے غافل رکھا. اب وہ مجھے معاف کر دے. مجھے زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں یاد کہ جو میں نے بے فکری کے ساتھ گزارا. لو اب میں موت کے کنارے پہ ہوں. موت مجھے تم سے جدا کر دے گی، اور یہ قبر جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہے، یہ میرے سامنے ہے، یہ میرے جسم کو نگل لے گی. کہنے لگا یہی ہے، ہر انسان کا انجام یہی ہے، مگر انسان اپنے انجام سے کتنا غافل ہے. پھر ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کے عہد کو سمجھا جاتا ہے کہ بنو عباس کا سنہرا دور تھا. جب مامون کے آخری لمحات آئے تو وقت کا ایک مشہور زبان دان تھا، جاہز، وہ عیادت کے لیے آیا. تو دیکھا کہ ایک کھال کا بچھونا بچھایا ہوا ہے، اس پہ ریت پڑی ہوئی ہے، اور مامون اس پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. اور زبان پہ کیا ہے؟ اے وہ جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہونی، اس پہ رحم کر دے جس کی بادشاہت اب جا رہی ہے. اے وہ جو کبھی مرے گا نہیں، اس پر رحم کر جو مر رہا ہے. جاہز نے کہا خدا امیر المومنین کا جاہو جلال زیادہ کرے، تندرستی بخشے. مامون نے کہا میری تندرستی کی دعا نہ کرو، میری مغفرت کی دعا کرو. پھر مامون نے کہا اے اللہ، تو نے ہمیں حکم دیے اور ہم نے نافرمانی کی، تو مجھے بخش دے کیونکہ تو بڑا رحیم ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ تھے جن کے کہاں بڑے بڑے نام، ہٹو بچوں کے شور، بادشاہتیں ان کی. اللہ اکبر. اور لیکن دیکھیں بچ یہ بھی نہیں سکے. اور جب ان کے جانے کے وقت آئے تو ان کو کیسی حسرتیں تھیں. حالانکہ انہوں نے دنیا میں وہ سب حاصل کر لیا تھا جو کسی کی بھی تمنا ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ چاہتا ہے بس مجھے یہ مل جائے، اتنا اقتدار، بادشاہت. اللہ اکبر. اسی طرح بنو عباس کے خلیفہ باسق باللہ نے بھی کہا تھا نا مرتے وقت کہ موت میں سب برابر ہیں، نہ بازاری لوگ بچیں گے نہ بادشاہ. غریبوں کو ان کی غربت نے قبر میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور امیروں کو ان کی امیری نے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا. یعنی اس کو کیا فرق پڑا؟ وہ غریب جو تھا، کون سا اس کو قبر میں گیا تو اس کو بڑا نقصان ہو گیا، یا امیر کو کون سا فائدہ ہو گیا. پھر حکم دیا کہ فرش اٹھا دیا جائے اور اپنا رخسار زمین پہ رکھ کے چلانے لگا اے وہ جس کی بادشاہت لازوال ہے، اس پر رحم کر دے جس کی بادشاہت ختم ہو گئی. یہ آخری اس کے الفاظ تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا دنیا کو کہ دیکھو لوگوں، کتنا کچھ بھی حاصل کر لو گے نا، لیکن آخر ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. ایسے جیسے آج یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے،
अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हाय हाय, किधर चले गए ये 28-29 दिन, पता ही नहीं चला। जिंदगी भी तो ऐसे ही हमारे हाथों से निकल रही है, पता ही नहीं चल रहा। इसका तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रमजान के बाद भी वक्त है, अल्लाह को पता है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जब दुनिया से जाने वाले होंगे तब तो वक्त खत्म हो चुका होगा। अभी हसरत इतनी हो रही है कि हाय कुछ तो किया नहीं, रमजान खत्म भी हो गया, उस वक्त कितनी होगी। बहुत सारे औकात थे रमजान में जिनमें हम बातें करने की बजाय सुबहान अल्लाह कह सकते थे। वो सुबहान अल्लाह 1000 दफा सुबहान अल्लाह कहेंगे, रमजान का सूरज गरूब हुआ और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह और वो सुबहान अल्लाह ना उतनी ही उसके ऊपर आ जाएगी सवाब पे। अ, कोई उसके अंदर ऐसा बड़ा बड़ा रिवॉर्ड नहीं होगा जैसा अभी है। लेकिन हमने वेस्ट किए मोमेंट्स। कई ऐसी रातें गुजरी जिसके अंदर हमने उस तरह से नहीं इबादत की जैसे कि हम कर सकते थे। कई ऐसे टाइम्स थे जिनमें हम बेहतर और बेहतर नमाज पढ़ सकते थे, खुशू के साथ, हमने नहीं पढ़ी। हम एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ सकते थे, हमने नहीं पढ़े। कई ऐसे टाइम्स आए इस महीने के अंदर कि हम किसी गुनाह से बच सकते थे, लेकिन हमने इतनी परवाह नहीं की और जुबान को लूज छोड़े रखा, और जुबान से पता नहीं क्या क्या निकलता रहा। और हमने कई मौके ऐसे आए रमजान में कि हमें वो नहीं करना चाहिए था जैसे हमने किया, जो हमारे रवैये थे, जो लोगों के साथ हमारी डीलिंग थी। बहुत सारी चीजों को सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बेहतर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। बहुत सारे औकात हैं जो जाया होने से बच सकते थे लेकिन हमने जाया कर दिए। इसी रमजान को कयास करें अपनी जिंदगी पर। क्या जाते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारे, अभी तो ये 29-30 दिन है ना, इतने सालों में कितने सारे दिन और रातें थे जो हमने जाया की। अभी तो ये वो वाला टाइम है जो रमजान का, जो हम फिर भी थोड़ा बहुत संभल के चल रहे थे, थोड़ा बहुत अपने आप को नेकी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा जरा प्रोएक्टिव हुए हुए थे। जो आम दिनों में हम नहीं करते वो भी कर रहे थे। फिर भी आज दिल में यही है कि और भी बेहतर हो सकता था। तो सोचे जो लापरवाही से गुजारी हुई जिंदगी होगी उस पे कितनी पशेमानी होगी कि और बेहतर हो सकता था। इसलिए याद करें उस वक्त को कि जब दुनिया से जाने का वक्त होगा तो तब मेरे लिए क्या चीज होगी कि मेरी जो तमन्ना हो। क्या ये तमन्ना होगी कि थोड़ी सी और जिंदगी मिल जाती, मैं कुछ बेहतर ही कर लेती, थोड़ा सा और टाइम हो जाता, जो मेरे पास होता, मेरे हाथ में होता। लेकिन शायद अभी ये सिर्फ बातें लगती हैं हमें, जितना मर्जी कह देंगे उस तरह असर नहीं होता। जब इंसान रियलिटी को फेस करता है ना तो फिर समझ आती है आखिरत कोई इतनी आसान नहीं है जितनी कि हमने समझी हुई है, कि जैसा तैसा करके कोई ना धक्के दे के हम भी अंदर चले ही जाएंगे जन्नत में। यहाँ पे इतने लोग जा रहे होंगे तो हम भी कहीं छुप छुपा के निकल जाएंगे। इसके मामला तो बहुत बहुत मुश्किल है। जब तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दरख्त को देखा तो फरमाया काश मैं एक दरख्त होता, आखिरत में मेरे से कोई सवाल तो ना होता। बाग में परिंदों को चहचहाते देखा तो एक आह भर के फरमाया, परिंदों तुम कितने मजे में हो, चरते चुगते हो, उड़ते फिरते हो, दरख्तों की शाखों पे बैठते हो, और क़यामत में तुम्हारा कोई हिसाब नहीं है। काश अबू बकर तुम्हारी तरह होता।
اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن ضرور ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، کتنا کچھ برت رہے ہو، کتنے عیشوں میں رہ رہے ہو، کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہو، سر پہ چھت ہے، کھانے کو اتنا ہے کہ بھرے میں فریج، ان کا سوال ہوگا کہ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ تمہیں تو زیادہ کرنا چاہیے تھا، تم سے تو زیادہ بہتر عمل کی ایکسپیکٹیشن تھی، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں زیادہ دی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو؟ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی سوچ رہے تھے بہت کر لیا بہت کر لیا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں جو لوگ اتنے مطمئن ہیں، یا اللہ، سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ اتنی اتنی مبارک بادیں دے رہے، آپ کو یہ مبارک ہو، آپ نے یہ، وہ کس بات کی مبارک باد؟ وہ یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ آپ عمرہ کر کے مبارک ہو، آپ حج کر کے مبارک ہو، کیا مبارک؟ جس نے اپنے، پتہ نہیں یا اللہ تعالیٰ کتنی اس میں کمیاں، کتنی اس میں کوتاہیاں، اور اللہ تعالیٰ تو نے بلا لیا، تیرا تو شکر ہے، ہم تو تیرے آگے ساری اٹھانے کے قابل نہیں، کیا مبارک بات ہے؟ وہ مبارک بات نا اس دن دینا جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کامیاب ہو گیا، اس دن مبارک بات دینا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوئے کہ نہیں۔ اتنے نکمے کام ہیں ان کے اندر، تو پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کس چیز کی مبارک بات؟ کون سا ہم پاس ہو گئے ہیں؟ مبارک بات کہ وہ لائق ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے یہ کامیاب ہو گیا آج، اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، جس کو اس دن کہہ دیا گیا نا یہ کامیاب ہو گیا، بس پھر ضرور مبارک بات دینا، ضرور دینا تب، کیونکہ وہ حقیقی مبارک بات دی ہوگی۔ یہ تو خود بندے کو خود نہیں پتا کیا کیا، اور وہ مبارک باتیں لے رہا ہو، تو اپنی اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد پھر، کیونکہ رمضان تو سال میں ایک دفعہ آیا کرے گا، باقی 11 مہینے ہم بالکل مادر پدر آزاد زندگی گزارے، ایسے کہ کوئی فکر ہی نہ ہو، اب ایک رمضان میں بس ہم اچھے ایک مسلمان بن جائیں، اس کے اوپر یہ کافی ہو جائے گا، آپ مطمئن ہیں اس پہ؟ یہ بس ایک مہینہ اچھا گزر جائے تو باقی کی پرواہ نہیں ہے، تو زندگی میں کتنے رمضان آئیں گے سوچے، ساری زندگی اسی طرح گزارنی ہے، ایسے ہی فرما برداری کی لگن میں، جس کو امتحان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا، وہ تیاری بہت اچھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ امتحان کی تیاری کے دنوں کے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہیں، اور تیاری کے دنوں میں سارے غیر ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات تو رات کی نیند بھی ان کی نہیں رہتی، کھانا پینا بھی کم ہو جاتا ہے کہ زیادہ کھا لیا تو نیند آئے گی، تیاری میں حرج ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے امتحانوں کا حال ہے جنہوں نے یہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہی لینی ہیں، جن پہ کوئی ہمیشہ کی زندگی کا کوئی انحصار نہیں ہے، کوئی ڈیپینڈنسی نہیں ہے، جن میں ایک دفعہ فیل ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اس کے بعد بھی سپلی آ جائے تو دوبارہ بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن کیا حال ہے اس امتحان کا کہ جس پہ ہمیشہ کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، جس میں ایک دفعہ کوئی فیل ہو گیا نا تو سیکنڈ چانس نہیں اس کو ملنا، یہی ہے تھوڑا سا وقت ہے جو تیاری کے لیے ملا ہے، جس کو جس کا نام ہے دنیا کی زندگی، یہ ہے صرف پیریڈ تیاری کا، اور یہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت شارٹ ہے، یہ ہاتھ سے نکل گیا
तो फिर इसका एक सेकंड भी दोबारा नहीं मिलेगा। एक सेकंड जिसको हमने ऐसे ही बेकार इधर उधर गुजारते रहते हैं, जाया करते रहते हैं और कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम तो आपको पास कर रहा है। हाँ, आप क्या टाइम को पास करेंगे? टाइम ने आपको पास कर देना। उफ। यही वो वक्त है जिसमें नसीहत पकड़ लेंगे तो कोई फायदा हो जाएगा, वरना वो वक्त भी सर पे आने ही वाला है जब अमल का मौका खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको कहा जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया हुआ खेल तमाशों में, इधर उधर टाइम पास ही करते रहे। फिर उनसे कहा जाएगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुमने नसीहत हासिल करनी होती तो कर लेते? तो इससे पहले कि कोई कहे या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय काश मैं अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ भेज देता, उसको उस वक्त जिंदगी की कौन सी नजर आएगी? वो जब आखिरत के मैदान में खड़ा होगा ना, तब कहेगा काश मैं इस जिंदगी के लिए कुछ भेजता। अब उसको पता चला है असल जिंदगी तो ये है। वो तो क्या था वो उसको नहीं जिंदगी कह रहा, कहता ये मैं इस जिंदगी के लिए कुछ भेजता। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ना, अपनी जिंदगी उस दिन पे रो जो गुजर गया और तुमने उसमें कोई नेकी नहीं की। और मकशूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, और बुढ़ापे के आ जाने से पहले जवानी को गनीमत जानो। और जो नहीं आज तक कर सका, जो अपनी पिछली जिंदगी में नहीं कर सका, वक्त जाया कर दिया, तो अब भी वक्त है। अब भी उसकी कॉम्पेंसेशन हो सकती है जब तक सांस चल रही है। अल्लाह अकबर। हम कैसे नादान हैं कि हम उस वक्त को ही भूले में जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़े। हम कहते हैं ना, हम सब कहते हैं वक्त बड़ी तेजी से गुजरा है, सब ये बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम यकीन रख के भी इसको भूल चुके हैं कि वो हज़रत उस्मान ने फरमाया ना कि ताज्जुब है उस पे, हैरत है उस पे जो दुनिया को फानी समझता है फिर भी इसी के अंदर लगा हुआ है। ना उसको पता है ये खत्म हो जानी है, फिर भी उसका सारा शौक, सारी सोचे, सारी फिक्रें, सारी भाग दौड़, सारी मेहनत, सारी कोशिशें, सारी उसकी प्लानिंग्स, सब इरादे, सब यहीं के लिए हैं। आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ा उसने। ना कोई सोच है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई शौक है, ना कोई फिक्र है, ना कोई इरादा है कि भाई क्या करना है। अल्लाह अकबर। ताज्जुब है उस पे, कहते हैं जो जहन्नुम को मानता है फिर भी गुनाह करता है। ताज्जुब है उस पे जो जन्नत पे ईमान रखता है फिर भी दुनिया के साथ आराम कर रहा है दुनिया में। ताज्जुब है उस पे जो शैतान को दुश्मन समझता है फिर भी उसकी इताअत करता है। और ताज्जुब है उस पे जो अल्लाह ताला को मानता है, हक मानता है, फिर भी गैरों का जिक्र उसकी जुबान पे हर वक्त रहता है। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या करें जी। कोई भी काम आसान तब होता है जब उसका शौक लग जाता है, जब उसकी फिक्र लग जाती है, जब उसको आप मकसद बना लेते हैं, जब ये समझ हो जाती है कि इस काम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है।
جب وہ زندگی کا گول بن جاتا ہے، جب اس کے لیے دل میں کشش ہوتی ہے. اس لیے صحابہ کرام جو تھے، ان کے دلوں میں آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی اتنی لگن تھی، اتنی کوشش، اتنی محنت، اور اتنے زیادہ انہوں نے اپنے سر پہ اس کو سوار کر لیا تھا نا، کہ مشکلات کے پہاڑ بھی ان کے لیے آسان ہو گئے تھے. ان کو لگن ہی لگ گئی تھی کہ بس یہ حاصل کرنا ہے. تو وہ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اب دیکھیے آپ جنگ خندق میں انصار کیا شعر پڑھ رہے ہیں. ہم وہ ہیں جو جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پہ بیعت لی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ ان کے ساتھ جہاد میں لگے رہیں گے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. کوئی عیش نہیں مگر صرف عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے. اے اللہ انصار اور مہاجرین کو عزت عطا فرما. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اسی وجہ سے ان کو ایسی مطلب آل دا ٹائم ان کے آ، آ، جو سوچ ہے یا ان کے جو شوق ہے، یا ان کو اتنا زیادہ پتا چل جاتا تھا نا اگر کسی بات کے اوپر کہ اس پہ اجر ہے، بس اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا. جیسے عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس 3 آدمی آئے، تو انہوں میں سے ایک کہنے لگا، اے ابو محمد خدا کی قسم ہمیں کوئی چیز نہیں ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی مال اسباب ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وہ دے دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے. اگر تم چاہتے ہو تو ہم تمہارے معاملے کا ذکر آم، خلیفہ سے کر دیں گے تاکہ وہ تمہاری مدد کرے. اور اگر تم چاہو تو صبر کر لو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو غریب مہاجرین ہوں گے قیامت کے دن مالداروں سے 40 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے. بس اتنا بات کا سننا تھا. آپ سوچے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اب ہمیں یہیں پہ دے دیں، جنت تو دیکھی جائے گی جب آئے گی. تو کہنے لگے پھر تو بس ہم صبر ہی کریں گے، ہم نہیں کچھ مانگتے پھر. لیکن ان کا اشتیاق کتنا تھا، سبحان اللہ. بس کسی بات کا پتہ چل جائے صحیح. اسی طرح ایک سعید بن مرجانہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس آزاد کیے جانے کے بدلے میں اس کی ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا. یعنی کسی مسلمان کو، غلام کو آزاد کر دیا تو اس کی یعنی اس کے پورے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کا سارا جسم جہنم سے آزاد اللہ تعالیٰ کر دے گا. کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے جا کر حضرت علی بن حسین کو بتایا، جن کو زین العابدین بھی کہتے ہیں. انہوں نے اسی وقت جو ہی سنی، اچھا ایسے ہوگا، اپنا ایک غلام آزاد کر دیا جو اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت 10,000 درم تھی. یعنی ان کو نا فوراً جو ہی پتا چلتا تھا. پتا تو ہمیں بھی چلتی ہیں چیزیں نیکیوں کا، بھئی دیکھو اس کی اتنا اجر ہے. مثال کے طور پہ یہ اشراق کے یہ 2 نفل پڑھنے کا اتنا اجر ہے، حج اور عمرے کے برابر ملے گا. پھر اس کے بعد یہ آپ سنتیں پڑھ لو، 2 سنت فجر کی، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. پھر آپ اس دن کا روزہ رکھ لو، 6 روزے رکھ لو شوال کے، رمضان کے علاوہ تو آپ کے پورے سال کے روزے. لیکن ہمیں کیا اتنا شوق ہوتا ہے کہ جو ہی پتا چل جاتا ہے ہم تو ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ میں جلدی سے کر لوں. جیسے ہم کسی سیل کے لگنے پہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا، فلاں اسٹور میں سیل لگی ہوئی ہے، وہ جی پھر تو ہمارا دل ہی بس ہر وقت ہائے کسی طرح پہنچ جاؤں میں، چیزیں ختم نہ ہو جائیں، لوگ لے جائیں گے، جلدی کرو. اس طرح شوق لگتا ہے کہ پھر جو ہی پتا چلا ہے ہائے میں جلدی سے کر لوں یہ کام. اللہ اکبر. ان کو تو یہ ڈر لگتا تھا کہ اللہ دنیا میں کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں زیادہ خوشحالی مل گئی تو یہ نہ ہو کہ آخرت میں پھر ہمیں کچھ نہ ملے.
ये ना हो हमारी नेकियों का अजर हमें दुनिया में ही अल्लाह ताला दे दे। जैसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खिदमत में खाना पेश किया गया, तो क्या फरमाते हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर तो मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए। उन्हें मुफलिसी के आलम में ही चले गए थे ना, उन्होंने तो कोई फतूहात देखी ही नहीं। उनके लिए एक चादर के सिवा और कोई चीज ना थी जो उनका कफन बनती। हमजा रजील्ला ताला अन्हु, वो मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए, एक चादर के सिवा कोई चीज नहीं थी उनका कफन बनती। मगर कहते अब मुझे खौफ आता है कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारी नेकियों का अजर हमें जल्दी जल्दी दुनिया में ही मिल जाए और आखिरत में हमारे लिए कुछ ना हो, फिर रोने लग पड़े। इतना उनको होता था कि हाय हमारे आखिरत का कोई नुकसान ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो यहीं पे हमें सारा कुछ मिल जाए, क्योंकि उनके सामने खाना आ गया था, बस इतनी सी बात थी। ये खाने को देख के भी कि ये ना हो कि ये हमें यहाँ पे मिल रही है ये नेमतें और वहां पे ना मिले, तो क्या होगा। तो कभी हमें नेमतें मिलती, हम तो पार्टी टाइप करते हैं, हमें कभी नेमत ज्यादा मिल जाए तो हम तो इतना ही बस बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन साथ ये भी होना चाहिए अल्लाह ताला ये ना हो ये आखिरत की कोई नेमत हमसे दूर हो जाए तो दुनिया में ही हमें ये सारा कुछ मिल जाए। अल्लाह अकबर। ये भी तो सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और जहन्नुम के ऊपर पुश्त पे उसकी वो पुल सिरात लगाया जाएगा और उस पे से लोगों को गुजारा जाएगा, उस दिन अंबिया के सिवा कोई बात नहीं कर सकेगा। और अंबिया भी सिर्फ क्या बात कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह सलामती सलामती, क्योंकि जहन्नुम पे कांटे होंगे। उस पुल के ऊपर से गुजरना है जो इतना बारीक है कि बाल के बराबर बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जिसको अल्लाह ताला चाहेगा वो उससे ऐसे गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इतनी तेजी से गुजर जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा नीचे जहन्नुम में। कोई आहिस्ता गुजर रहा होगा, कोई कुछ। हमारा ईमान कितना है और हमारे पास नेक अमाल कितने हैं और हम किस स्पीड से जाना चाहते हैं। अब दुआएं तो हम करते नहीं, या अल्लाह हमें इतनी तेजी से गुजार देना बिजली की सी तेजी से। हम दुआएं तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरा अमल भी उस तरह से है, नेकियों में भी मैं इतनी तेजी से भागती हूँ, या सोच सोच के आराम आराम से सारे कर लें तो फिर हम कर लेंगे, या इतना भी क्या हो गया, ना भी किया तो क्या फर्क पड़ गया, ये कोई फर्ज थोड़ी है। तो वहां पे भी फिर इतनी तेजी से गुजरने के का ना समझे कि फिर हम इतनी तेजी से जा सकते हैं। अगर आज हम गुनाहों से इतनी तेजी से नहीं दूर भागते, अगर आज नेकियों में इतनी तेजी से नहीं दौड़ते, तो वहां पे कैसे एकदम से भागना शुरू कर देंगे। ये तो सारा डिपेंड करेगा कि हमने दुनिया में क्या किया और क्या लेकर वहां पहुंचे हैं, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा कितनी तेजी से आपने जाना है, किसको कितना नूर मिला हुआ है। क्योंकि अंधेरा घुप हो जाएगा, इतना अंधेरा। अब उसके अंदर जिसकी ईमान की और अमले साले की नेकियों की लाइट, ये लाइट बन जाएंगे, ये नूर होगा, इस नूर के अंदर ही चलना है। अब आपको कितना नूर चाहिए, जहन्नुम से क्रॉस होना है आपने, कितना नूर चाहिए। जहन्नुम तो इतनी स्याह काली है, उसकी शोलों के अंदर कोई ऐसी लाइट नहीं है, और चीख रही होगी और धाड़ रही होगी और चाहती होगी कि लोगों को उचक ले। और इसके ऊपर, इसके पुल के ऊपर कांटे की तरह के आंकड़े होंगे जिसमें लोग फंस फंस के नीचे गिर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या मेरे अंदर कितनी महारत है, या मैं तो कभी हाइट से डरती नहीं, या मुझे तो ऐसी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। ये सब डिपेंड करता है कि उस दिन अल्लाह ताला किसको पार करा दे सलामती के साथ। इसलिए तो हम बिया कह रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम। वो पार हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे या अल्लाह सलामती सलामती, उसके अलावा तो कोई बात होगी नहीं वहां पे। और अंबिया के अलावा कोई बोल नहीं पाएगा, बोलतियां बंद हो जानी है। तो
یہ تو بہت مشکل چیزیں ہیں، بہت مشکل مرحلے ہیں جن کے لیے ہمیں یہاں سے سامان لے کر جانا ہے. وہاں پہ لائٹ نہیں ہے، وہاں پہ آسانیاں نہیں ہیں، جب تک کہ ہمارے پاس نیکیوں کے سامان نہ ہو اور گناہوں کا بیگیج کم سے کم ہو. کم سے کم گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں. گناہ ہیں جن کی وجہ سے پھر جو نیکیوں کا سکیل ہے، ظاہر ہے آپ دونوں طرف چیزیں رکھیں گے، اور دونوں طرف اگر آپ نے ایک طرف کوئی پھل رکھ دیے تو دوسری طرف پتھر رکھ دیے تو برابر ہی ہوگا. آپ ادھر بھی بھرتے جائیں اور ادھر بھی بھرتے جائیں تو کیا ہوگا؟ جہاں نیکیاں پہ زور و شور سے ہو رہی ہیں وہاں پہ گناہ بھی اسی سپیڈ سے لگے میں. تو پھر کیسے پار ہوں گے؟ کیونکہ گناہ تو اندھیرے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. اسی وجہ سے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو عمل کی مدت ہے اس کو ہم غنیمت جانیں اور اس میں اپنی سپیڈ کو بڑھائیں. زندگی کے ہر لمحے کی قدر کریں، کیونکہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ہماری ہمیشہ کی زندگی. اور کبھی کوئی مصیبت مشکل آئے بھی تو موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ موت آ گئی تو بس دروازہ بند ہو گیا. اب نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کوئی توبہ استغفار کر سکتے. کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عمر مانگے جو برکت والی عمر ہو، جو بھلائیوں میں اضافے والی عمر ہو. اور کل ہم نے بات کی تھی فتنوں کی، کہ فتنے جتنے زیادہ ہیں اتنی ہی زیادہ ہماری طرف سے ضرورت ہے کہ ہم سٹرونگ ہو اپنے ایمان میں، اتنی زیادہ ہمیں سٹرینتھ چاہیے. ورنہ فتنے اڑا کے لے جاتے ہیں جیسے آندھیاں، جو کمزور چیزیں ہوتی ہیں ان کو اڑا کے لے جاتی ہیں، کمزور پودوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں، ویک جو گھر ہوتے ہیں ان کو بھی اڑا کے لے جاتی ہیں. تو ایسے طوفان میں، اور آپ مانتے ہیں کہ فتنہ بہت ہے، ایسے طوفان میں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو. ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم وحی کے علم کے ساتھ جڑ جائیں. یہ زندگی آپ ایسے نہیں گزار سکتے کہ اپنی عقلوں کے بلبوتے کے اوپر آپ گزار کے یہاں سے چلے جائیں. اگر چاہتے ہیں منزل تک سلامتی کے ساتھ پہنچنا ہے تو وحی کا علم ضروری ہے. یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو منزل تک پہنچائے گی، جو آپ کے راستے کو روشن کرتی جائے گی. زندگی کے یہ سفر جو آپ طے کر رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ واقعی جو میری منزل ہے وہیں تک پہنچوں اور کہیں گمراہ نہ ہوں، کہیں ایگزٹ نہ لے لوں، کہیں راستہ گم نہ کر دوں، تو پھر علم وحی کو ساتھ رکھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ روشنی ہو جائے گی، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے. اس کے لیے صحابہ نے، تابعین نے اپنے گھر چھوڑے. آپ دیکھیں، آپ جب مدینہ جاتے ہیں صفا والوں کا جگہ دیکھتے ہوں گے آپ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تو لوگ تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ بنائی تھی کہ وہ علم لینے کے لیے آئے، وہی کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اپنے کام کاروبار چھوڑے تھے انہوں نے، اپنے خاندان چھوڑے تھے انہوں نے، اور یہ مشقت اٹھائی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی تو نہیں اتنی ساری احادیث روایت کر دی، وہ بھی وہاں پہ رہتے تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، اور بھوک کی وجہ سے کئی دفعہ زمین پہ گر جاتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں پاگل ہے، جنون ہے، لیکن کہتے ہیں اتنی بھوک ہوتی تھی، لیکن صرف کس لیے؟ کہ یہ علم لینا ہے جو وحی کا علم ہے.
پھر آپ بعد میں بھی دیکھیں لوگوں نے بخاری ایسے ہی امام بخاری نہیں بن گئے، انہوں نے کتنے لمبے سفر کیے، اور اس وقت سفر کیسے ہوتے تھے؟ کوئی جہازوں میں نہیں جا رہے ہوتے تھے، اکثر پیدل ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھروں سے نکلے اور انہوں نے جا کے علم لیا۔ علم والوں کا تو بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جہاں پہ فرشتوں کا ذکر کیا نا، ان کے ساتھ علم والوں کا ذکر کیا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے گواہی دیتے، اور علم والے بھی عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کو، جو علم لیتے ہیں وحی کا، ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ اور وارث تو وہی ہوتا ہے نا جو مرنے والے کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، قریب ترین لوگوں کو ہی ہم وارث کہتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا یہ شرف ہے، اس کو ملتا ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، وہ وارث بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے لوگوں سے فرشتے محبت کرتے ہیں جو دین کا علم لیتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اپنے بازو پھیلاتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز بخشش مانگتی ہے۔ تو اجر اور ثواب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عزت اور بعض کو ذلت دیتا ہے، اور عزت ملی وہ لوگ جو غلام تھے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، ان کو بیچا خریدا جاتا تھا جانوروں کی طرح، لیکن جب انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم لی تو بڑے بڑے مفتی بنے، فقیہ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتیں دی۔ ایک نام آپ کے سامنے لیتی ہوں، باقیوں کو تو شاید نہیں آپ جانتے ہو، حضرت حسن بصری کو سب جانتے ہیں نا۔ کون تھے وہ بھی غلاموں کی اولاد میں سے ہی تھے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ یہ اور بھی بہت سارے غلاموں کا ذکر آتا ہے کہ جو جنہوں نے تفسیر، حدیث، دین کے اور علوم کو حاصل کیا اور بہت بڑے بڑے مرتبوں پہ پہنچے۔ تو آپ اس علم کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی خوش قسمتی سمجھیے گا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے چن لیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کسی اور اسٹوڈنٹ کو نہیں کہا جو بہترین وہ ہے جو ڈاکٹر بن جائے، بہترین وہ ہے جو پی ایچ ڈی کر لے سائنس میں، اس میں فلان چیز کے اندر، یہ نہیں فرمایا جو ماسٹرز کر لے، جو بڑا فلسفی بن جائے، جو فلان ہی ہارورڈ کی ڈگری حاصل کر لے وہ بہترین ہے۔ نہیں، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جو دین کا علم لیتا ہے اس کے 5 تو انعامات حدیث سے ثابت ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ سکینت نازل کرتا ہے، سکون رہتا ہے اس کے دل کو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کے سائے رکھتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور کیا چاہیے انسان کو کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کرے، اس کو بیسٹ بندہ قرار دیتے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، کیا ملے گا آپ کو اگر آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ آپ کا تعلق چند واسطوں کے بعد براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ اب آپ نے کسی سے علم لیا، انہوں نے کسی سے لیا، انہوں نے اس سے آگے سے آگے، آگے سے آگے چلتے چلتے مجھے بتائیں، ٹھیک ہے جتنے بھی واسطے کافی زیادہ ہوں گے، 1400 سال گزار کے آپ اینڈ میں کہاں پہنچیں گے؟ تابعین تک، اس کے بعد کس تک؟ صحابہ تک، اس کے بعد کس تک؟ انہوں نے کس سے علم لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔
انہوں نے کس سے علم لیا؟ جبرائیل امین تک، اور پھر جبرائیل امین کو کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا شان ہے اس کی، جو اس علم کو حاصل کرتا ہے، جس کا آگے ایک کے بعد ایک واسطہ، ایک کے بعد ایک واسطہ ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اللہ تعالیٰ تک۔ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے ایسے انسان کے اعزاز کا اور اس کے شرف کا۔ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے شرف، اس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اور کتنے ہی عام گھرانوں میں پیدا ہونے والے دین کا علم جب انہوں نے لیا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو یہ آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے گا، واپس لاتا رہے گا۔ آپ کھونے لگیں گے نا جب دنیا میں، آپ غافل ہونے لگیں گے جب، تو یہ آپ کو پھر پکڑ کے لے آئے گا واپس۔ آپ دور جانے لگیں گے نا تو یہ آپ کو کھینچ کے لے آئے گا۔ آپ بھولنے لگیں گے، یہ آپ کو پھر یاد دلا دے گا، ورنہ کوئی چیز نہیں آپ کو یاد دلائے گی۔ آپ مالز میں چلے جائیں، آپ کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کسی اور جگہ پہ، جہاں پہ بھی، کسی پارٹی میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، کہاں پہ آپ کو یہ ذکر ملے گا؟ کہاں پہ آپ کو آخرت کی یاد دلائی جائے گی؟ کہاں پہ آپ کو یہ سبق جو بھول گئے آپ، اس کی یاد دہانی کرائی جائے گی؟ کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہر جگہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچتی ہے، آخرت کو بھلاتی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں واپس لے کر آتا ہے، وہ جو بھولا ہوا سبق ہے وہ یہ یاد دلا دیتا ہے۔ اور یہ زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بھولتے بھولتے بہت دور نکل جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے، پھر بالکل یاد ہی نہیں کبھی آتی، یہ جانا کدھر تھا اور میں کدھر نکل گیا، کیا چیز یاد رکھنی تھی اور میں نے کب سے بھلا دی ہوئی ہے، عمل کون سا کرنا تھا جو میرے لیے نفع مند ہے اور میں نے کب سے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ انسان کو یاد بھی نہیں رہتا پھر۔ اس کے ساتھ جڑیے، یہ انسان کی بھلائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ بھلائی جو ہمیشہ کی بھلائی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے۔ اور کبھی یہ لوگ زیادہ تر کہتے ہیں آپ قرآن کو سیکھے، پھر تراویح میں آپ کو سمجھ آئے گا۔ وہ بھائی تراویح میں سمجھ آئے یا نہیں آئے، لوگ پھر آگے سے کیا کرتے ہیں، اچھا چلو تراویح میں نہ بھی سمجھ آئے تو کون سا ایسا نقصان ہو گیا، 2 منٹ کھڑے ہی ہونا ہے نا۔ نہیں، آپ کو یہ ان کو بتانا ہے، اور یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم اس لیے تھوڑی سیکھ رہے ہیں کہ بس ہمیں تراویح میں سمجھ آ جائے، نہیں، اس لیے کہ یہ ہر خیر اور بھلائی کا دروازہ ہے۔ جو نیک عمل ہے نا، عامل الصالحات، اس کا سٹارٹ علم سے ہی تو ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ صالح عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے گا، یہ نیکی ہے بھائی یہ کر لو، دوسرا آپ کو کوئی اور طرف کھینچ لے گا، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ تو آپ کو خود علم لینا ہے۔ پھر یہ اس لیے ہم لیتے ہیں کیونکہ یہ علم ہمیں اللہ تعالی سے جوڑتا ہے، یہ اس کی رسی ہے جو اس نے دنیا میں لٹکائی ہوئی ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس لیے ہم نے لینا ہے کہ خدا کے لیے اس کو تو پہچان لو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کم از کم اس کو تو جان لو، کو پتا تو ہو آپ کا مالک کون ہے، کس نے آپ کو تخلیق کی ہے، کون ہے آپ کا خالق۔ اس لیے، اور پھر اس لیے کہ یہ وہ علم ہے جو انسان کا ظاہر اور باطن پاک کرتا ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان کو جنت کا شوق دلاتا ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان کو کے اندر جہنم کا خوف آتا ہے، یہ وہ علم ہے جس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
اے نبی آپ کہہ دیں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ وہ علم ہے جس سے بھلائیاں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کے علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور یہ ہے وہ علم جو انسان کے مرتبے بلند کرتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ عزیز ہے. سوچے ذرا، بزار کی یہ حدیث ہے مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے بھی زیادہ عزیز ہے. عبادت کی کثرت تو پتہ نہیں ہمیں شوق ہے یا نہیں، مال کی کثرت کا شوق ہے تو وہ تو خیر بہت ہی، اس سے تو بہت ہی زیادہ ہی اوپر. ایون عبادت انسان کرتا رہے اس سے بھی زیادہ اگر علم حاصل کرتا ہے نا تو اس کی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتائی ہے. پھر ابراہیم نخعی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، شرط یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کوئی گریجویشنوں کے لیے، کوئی سرٹیفکیٹس کے لیے، کوئی لوگوں کے اندر بڑا جیسے علم والا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو، اس کے لیے نہیں، صرف اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس کے لیے دین کا علم سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا دیتا ہے جو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے. علم مال سے بہتر ہے. آج مال کے لیے کتنے لوگ بھاگیں گے، وقت لگائیں گے، لیکن یہ مال سے زیادہ بہتر ہے. آپ کو اس جاب سے، اس کام کاروبار سے چند پیسے ملیں گے نا، یہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے. یہ ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جیسے سورہ یونس میں آیا جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور پھر حضرت سفیان ثوری جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں فرض کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد علم حاصل کرنے سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں. سب سے افضل عمل فرضوں کے بعد یہ ہے. اور یہ عبداللہ بن عباس جو صحابی رسول ہے فرماتے ہیں رات کی ایک گھڑی میں دین کا علم حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا ساری رات عبادت کے لیے جاگنے سے بہتر ہے. ایک گھڑی آپ دین کا علم لے لیں. امام شافعی فرماتے ہیں قرآن کا علم حاصل کرنا نفل نماز سے بھی افضل ہے. یہ تو ایسے جیسے آپ کھاتے پیتے ہیں نا، کھانا پینا آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ ہماری آخرت کی ضرورت ہے. تو یہ اس کو سیریس لیں، اس کو سمجھیں. آپ نے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں قرآن کریم کو پڑھا بھی ہوگا، اس میں قرآن کریم کی دور بھی کیا ہوگا. اب اس کو اپنا ساتھی بنا لیں. یہ اب یہ نہیں کہ 11 مہینے اس کو بند کر کے رکھ دیے اب جاگیں گے دوبارہ جب دوبارہ رمضان آئے گا، نہیں. اس کو اب اپنی زندگی میں شامل کر لینا اور ان لوگوں میں ہم نے شامل ہونا ہے جن کا پھر تعلق جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے ذریعے وہاں تک پہنچ جائے، ہمارا تعلق ان سے ہو جائے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ، کون سا دنیا کا علم یا کون سی دنیا کی چیز آپ کو یہ رشتہ دے دیتی ہے کہ جڑتے جڑتے 1400 سال جو آپ لنکس آگے سے آگے جوڑتے جائیں اور وہ لنک جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکے اور پھر وہاں سے آگے جبرائیل امین اور اللہ تعالیٰ تک پہنچے. زمین کی بھی مخلوق اور آسمانوں کی بھی مخلوق شامل ہو گئی. جبرائیل امین فرشتوں کے سردار، ان تک لنک پہنچ گیا ہمارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین انسان اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر کوئی ان سے بہتر ہستی نہیں کبھی چلی، ان تک ہمارا ایک سے ایک واسطہ پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچ گیا. کیونکہ انہوں نے ہی سکھایا نا آگے، کس نے ہمیں دیا یہ علم. تو سبحان اللہ، اللہ اکبر. کبھی اگر آپ اس نظر سے دیکھیں اس علم کو
تو آپ کو دنیا کی ہر چیز سے پیارا لگے یہ، آپ کو یہ فالتو کام نہ لگے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، پتہ نہیں ایسے ہی بیٹھے، ان کو اور کوئی کام نہیں ملا تو چلو یہ کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں لگے گا۔ آپ دیکھ لیں گے پھر نسبت آپ کی جڑتی کس کے ساتھ ہے جا کے۔ سبحان اللہ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے چن لیں، کہ وہ اللہ کے دین کے علم کو لیں اور پھر اپنی زندگیاں اس سے سنواریں، اپنی زندگیوں کو بیوٹیفائی کریں، اور یہ علم ان کو لے کے پھر جنت تک پہنچا دے اور آسان کر دے راستے کو، اس راستے پہ چلنا آسان ہو جائے، ورنہ راستہ آسان نہیں ہے لیکن یہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے اب لنک بھی آئے ہوں گے، جو لوگ صرف سنتے رہے آج تک وہ انشاءاللہ تعالی اب اس میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے آپ سے کوئی فیس تو نہیں لینی نا، کوئی پیسے نہیں لینے آپ سے، کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لینا، لیکن کم از کم یہ سیکھنا تو شروع کریں آپ کو ڈر کس کا ہے؟ کیا آپ سے لیں گے؟ پیسے تو لینے نہیں ہیں، وقت، وقت وہی قیمتی ہے، اور وہی وقت آپ کا بچا ہوا ہے جو آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا، باقی تو سارا ضائع ہے نا۔ یا تو آپ کسی نیکی میں لگا دیے وہ بچ جائے گا، عبادات میں لگایا وہ بچ جائے گا، یا یہ علم سیکھنے میں لگایا تو وہ بچے گا، باقی تو سب فارغ، بالکل ضائع۔ تو یہ تو آپ نے وقت بچا لیا اپنا، ویسٹ نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے اب جب رمضان جا رہا ہے تو اس کو ایسے جانے نہ دیں، ان لمحات کو قیمتی سمجھیں، ان میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں باندھ لیں۔ باندھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بھاگنے بھی لگیں گے تو کوئی چلو کہہ دے گا، کوئی پکڑ کے رکھے گا، اپنی جیسی جو قرآن کے شوقین ساتھی ہیں وہ ہاتھ تھام لیں گے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، وہ واپس لے آئیں گے۔ تو پھر انسان کہیں نکلنے بھی لگتا ہے تو چلو کوئی تو لوگ ہوں گے جو تھام کے لے آئے، تو ایسا مشکل نہیں ہے، اس کو بہت مشکل چیز نہ بنائے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسان کی ہے، اور خوش قسمت ہیں جن کو یہ ساتھی بھی مل جائیں جو ان کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جو ان کو بھاگنے نہیں دیتے دور، جو ان کو بھولنے نہیں دیتے، وہ بھولنے لگتے ہیں تو ان کو واپس لے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے اگر ہمیں ایسے ساتھی مل جائیں، اس لیے صرف سننے والے نہ رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ ایک قدم آگے بڑھائیے، اور رمضان سے پہلے، کہ اس سے پہلے کہ ختم ہو، اس سے پہلے ہی آپ اپنے آپ کو آگے جو رمضان کے بعد کا ٹائم ہے اس کے لیے، خیر کے دروازوں کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لیں۔ یہ دروازے بند نہیں میں نے کرنے، اب یہ دروازے کھلے رہیں گے اور ساری زندگی کھلے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے میری بہت ساری بات سنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دلوں میں اتار دے، اللہ تعالیٰ موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ وقت جا رہا ہے، یہ قیمتی گھڑیاں جو گزر رہی ہیں، ان کو ہمارے لیے گواہ بنا دے کہ ہم نے ان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا، اور یہ جو لمحے گزر رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ گواہ بنا دے ہمارے فرشتوں کو کہ ہم نے لوگوں کو بلایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف، ہم نے کوشش کی تھی۔ آگے اب ان کی مرضی ہے وہ لبیک کہے یا وہ منہ موڑ کے بیٹھے رہیں، تو لبیک کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی پکار کو لبیک کہیں گے، اور انکار کریں گے تو اس کو کریں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ میری تو کوئی کام نہیں ہے، میرا پرسنل کام نہیں آپ کر رہے، میں اپنی کوئی خدمت نہیں کرا رہی آپ سے، ہاں ہی میں نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے کہ مجھے ووٹ چاہیے تو میں اب زیادہ ووٹ کر لوں، اب اس کے لیے آپ لوگوں کو بلا رہی ہوں۔ ہاں جو کرے گا تو ہاں یہ لالچ ضرور ہے کہ صدقہ جاریہ بن جائے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، اور اس پکار کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں لکھ لے کہ میں نے پکارا تھا۔ اب لبیک کہنے والے کتنے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آج پتہ چل جائے گا جب رجسٹریشن آئیں گی تو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اسٹریٹ چلیں گے اپنے ذکر کے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا۔ تو ہم نے انشاءاللہ آج ذکر اپنے جتنے ہم نے پہلے ذکر کیے ہیں اتنے دن میں، ان کو بھی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ وقت جا رہا ہے، اب یہ مہینہ جا رہا ہے، اب اس کی اداسی بھی ہے، لیکن جو وقت مل جائے اس کو ہم بس کسی طرح اس کو، ہاں، کسی طرح اس سے فائدہ اٹھا لیں، کسی طرح اس کو کیش کرا لیں، کسی طرح اس کو آ، بس مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور اس کو ہمارے حق میں گواہ بنائے اس مہینے کو۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔